دوستو اپنے پچھلے ولاگ میں نے گلگت بلتستان کے مجوزہ لینڈ ریفارمز بل 2024 کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ تاریخی حقائق پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی اور کچھ ایسے مفہوم اور اس طرح کے اصطلاحات تھے جن کی ایکسپلینیشن یا تشریح یا وضاحت تاریخی پس منظر میں کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اس ولاگ میں عمومی طور پہ تاریخ پہ بات کی ہے۔ آج میں اوپن ایئر میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فارمل اسٹوڈیو میں آج بات نہیں کروں گا، بلکہ اپنے چھت پہ بیٹھ کے میں نے سوچا کہ کچھ انفارمل ڈسکشن کرتے ہیں، اور پچھلے ولاگ کے حوالے سے کچھ فیڈ بیک آیا، اس پہ میں بات کروں گا۔ ہمارے دوست سلطان مدد صاحب نے ایک کمنٹ کیا تھا اس پہ کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا وہ بیسیکلی گلگت بلتستان میں کبھی ایبروگیٹ نہیں ہوا، بلکہ اس کو معطل رکھا گیا، اور یہ انہوں نے بہت اچھی ہسٹوریکل جو کچھ وہ ریفرنسز تھے یا ہسٹوریکل ایونٹ تھا اس کا ذکر بھی کیا۔ 1954 میں اس وقت کے گلگت کے جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے محمد جان، ان کے ایما پر ایک جرگہ بلایا گیا تھا، اور اس جرگے کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ایک غیر مسلم قانون سمجھ کے اس کو معطل کیا گیا تھا، یعنی کہ یہ پلی پیش کی گئی کہ وہ قانون، چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ جو کہ ایک ہندو مہاراجہ تھے، تو انہی کی بنائی ہوئی قوانین کو ایک مسلم معاشرے میں کیسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا۔ تو یہ بڑا ایک مضحکہ خیز قسم کا جرگہ اور ریزولوشن یہاں پہ ہوا تھا، اور اس میں اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو معطل کیا گیا۔ اور سلطان مدد صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ معطل ہوا تھا اور اس کے بعد اس پہ کوئی اس طرح کی رولنگ نہیں آئی، کوئی ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن یا کوئی اسمبلی کے تھرو کوئی لیجسلیشن کے ذریعے یا ایک میجورٹی بلز کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو وہ ایبائنس میں ہے، اور اس کو یعنی وہ پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپزز اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عموماً لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کیا 1974 میں، تو سلطان مدد صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ 1974 کے اعلانیے کے بعد گلگت بلتستان میں بہت سارے غیر مقامی افراد کا انفلکس ہوا، اور یہاں پہ نئی آباد کاریاں شروع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، اور کچھ ہمارے دوستوں نے مجھے اپنے واٹس ایپ میں یا مختلف میسیجز کے ذریعے یہ بھی بتایا ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ اس کی کوئی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن میرے خیال میں جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لیے ایکسٹینڈ نہیں ہوا تھا، اس میں زیادہ وزن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جہاں جہاں مہاراجہ ہری سنگھ کے بعد گلگت بلتستان میں ریاست جموں و کشمیر کی عملداری موجود تھی، وہاں تک آٹومیٹکلی اسٹیٹ سبجیکٹ رول ایکسٹینڈ ہوا تھا، کیونکہ ریاست جہاں تک اس کا ایمبیڈ یا وہاں جہاں تک اس کی جو گورننس کا رٹ ہوتا ہے، وہاں تو اس کے قوانین کا اطلاق ہونا یہ ایک جو ہے آٹومیٹک یہ ہوتی ہے چیزیں، اس کے لیے کسی خاص ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ جب 1927 میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا اعلان ہوا اور اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، تو اس وقت گلگت بلتستان کے مختلف علاقے ریاست جموں و کشمیر کے عملداری میں تھے، تو لہٰذا اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ قانون بھی آٹومیٹکلی گلگت بلتستان تک ایکسٹینڈ ہوا تھا۔ اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے جناب 1978 میں گلگت بلتستان میں نو توڑ رولز جو ہے وہ متعارف کرائے گئے۔ وہ نو توڑ رولز بیسیکلی کیا تھے کہ 1974 کے بعد جب انفلکس بڑا لوگوں نے گلگت بلتستان میں آباد کاریاں شروع کی،
اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول چونکہ ابائنس میں تھا یا اس کا استعمال نہیں تھا فار آل پریکٹیکل پرپزز، وہ بالکل ہی استعمال میں نہیں تھا، تو کوئی لیگل ریسٹرکشنز ایز سچ پریکٹیکلی موجود نہیں تھی، قانونی طور پہ تو ہی موجود، لیکن پریکٹیکلی نہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نہ کسی اور کی جانب سے اس پہ پابندی لگائی گئی، بلکہ یہ ہوا کہ 1978 میں نو توڑ رولز انٹروڈیوس کرائے گئے تاکہ جو آباد کاریاں ہو چکی ہیں ان کو لیگل پروٹیکشن دیا جائے۔ نو توڑ رول کے متعارف کرانے کے بعد بہت سارے زمینوں پہ آباد کاری کا سلسلہ آگے بڑھا اور بہت سارے غیر مقامی افراد نے وہاں پر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں آ کے آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا، خاص کر ان ایریاز پہ جو سیٹلڈ ایریاز تھے، وہاں پہ بہت زیادہ ہمیں مائیگریشن باہر سے اندر کی طرف یعنی گلگت کی طرف نظر آئی، اور اس کے بعد جو زمینوں کے آباد کاری کے بعد اس کو جو لیگل پروٹیکشن دیا گیا نو توڑ رول کے ذریعے، وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے آج بھی۔ تو یہ جو معاملات تھے اس میں میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو نو توڑ رول تھے وہ بنیادی طور پہ ان وائلیشن آف اس قانون کے یعنی SSR کے کمپلیٹ وائلیشن میں تھے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں ڈیموگرافک چینجز کیے گئے ہیں۔ 1947 کے بعد جو ڈیموگرافک چینجز آئی یعنی 1970s کے بعد تیزی سے وہ ہم نے انفلکس دیکھا لوگوں کا، تو اس کی وجہ سے جو کشمیر کاز کے ساتھ یہ گلگت بلتستان جڑا ہوا تھا یا کشمیر کے ڈسپیوٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس میں بھی مسئلے پیدا ہو گئے، اس کی بھی وائلیشن ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے ریزولوشن میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ 1947 کے وقت جو ڈسپیوٹ پیدا ہوا اس ڈسپیوٹ کے ریزولوشن گلگت بلتستان اور کشمیر، آزاد جموں و کشمیر، انڈین ہیلڈ جموں و کشمیر، لداخ، تمام ایریاز میں پلیبسائٹ ایک ساتھ ہوگا اور یہاں کے ریاست کے باشندے اس پلیبسائٹ میں شامل ہونے کے مجاز ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی باہر کا شخص یا کوئی گروہ اس میں اس پلیبسائٹ یا استصواب رائے میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 1947 کے بعد جتنی بھی آباد کاریاں ہوئی ہیں یا ڈیموگرافک چینجز لائی گئی ہیں پولیٹیکل پرپس کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ تمام لوگ اس پلیبسائٹ میں حصہ نہیں لے سکتے، اور وہ گلگت بلتستان اور دیگر جو ریاست جموں و کشمیر کے ایک اکائیاں ہیں وہاں پہ ملکیت لینے کے مجاز بھی نہیں ہے، اور وہاں وہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے تب تک جب تک کہ ریاست جموں و کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا یا اس کا ایک پرماننٹ سولوشن تینوں فریق یعنی پاکستان، انڈیا اور کشمیر کے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ مل کے نہیں نکالتے، تب تک یہ مسئلہ یہ تنازع ہی رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بڑی معنی خیز ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسے علاقے میں جو تبدیلیاں ڈیموگرافک چینجز لا رہے ہیں جہاں پر کوئی آئینی اور قانونی جواز موجود نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ 1978 کے نو توڑ رولز کے بعد جو انفلکس میں مزید اضافہ ہوا، 1980s میں بہت سارے لوگ آ کے آباد ہوئے، اور آج اگر دیکھیں تو گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں کافی ایسے لوگ آباد ہیں، بلکہ اوور ویلمنگلی بعض اربن سینٹرز میں لوکل لوگ آپ کو نظر ہی نہیں آتے، اور یہ ڈیموگرافک چینجز بڑی آئی ہیں۔ اب ایک جو مائنڈ سیٹ تھا جیسے 1954 میں آپ کے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تھا اس کو ابائنس میں ڈالنے کا یا اس کو معطل کرنے کا، وہ غالباً اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھا کہ ایک طرح سے اسلامک پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے، مذہبی پروجیکٹ کو، یعنی جو نظریاتی اساس ہے ٹو نیشن تھیوری کا اس کی ایکسٹینشن کی جائے، کیونکہ گلگت بلتستان میں اس سچ کبھی مذہبی انتہا پسندی 1947 سے پہلے نہیں رہی ہے۔ جب 1842 میں سید نتھو شاہ جو رنجیت سنگھ ریاست کے یعنی خالصہ ریاست کے ایک اہم جرنیل تھے، وہ جب گلگت پہنچے اپنے افواج کے ساتھ، تو ان کے میموائرز میں یہ لکھا گیا ہے
کہ یہاں کے لوگ بالکل ہی مذہبی نہیں تھے، اور وہ کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن وہ کوئی کٹر یا راسخ العقیدہ مذہبی لوگ نہیں تھے، بڑے سادے اور بڑے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے والے اور سمپل لوگ تھے، اور مذہب اور ٹریڈیشن کلچر اس کا بلینڈ موجود تھا۔ اور اسٹور میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1842 میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر لوگ اس زمانے میں مردوں کو جلاتے تھے، دفن کرنے کا رواج نہیں تھا، وہ کہ مسلمان تھے لیکن ان کے اپنے پرانے رواج اور ٹریڈیشنز وہاں قائم رہی ہے۔ اسی طرح بلتستان کے حوالے سے اور مختلف جگہوں پہ وہ گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ٹیسٹیمونیلز ہیں 1842 کے بعد بھی 1947 تک جتنے بھی ٹیسٹیمونیلز ہمیں مختلف حوالے سے ملتے ہیں، تاریخی شواہد ملتے ہیں، اس میں یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی مذہبی جنونیت موجود نہیں تھی، یعنی مذہبی بنیادوں پہ گلگت بلتستان کو آزاد کرانے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ 1947 کے بعد ریلیجس جو ڈاکٹرینز ہیں ان کو پوری طرح سے امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، پاپولیشن کو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا نصابی کتابوں کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، اور اسی طرح مختلف تبلیغی جو ہے وہ کیمپینز کے ذریعے، اور پھر جو اس طرح کے جو قوانین تھے مثلا SSR کا ایبروگیشن کرنا اٹسیلف ایک مذہبی جو جنونیت ہے اس کو بڑھانے کا، ایک کمیونلائز کرنے کا پولیٹیکل سسٹم کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ پورا ایک آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل موو تھا۔ اس موو کے بعد یا اس تحریک اور اس مہم کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ مختلف مذہبی منافرت پیدا کرنے والے لٹریچر کو بھی پروموٹ کیا گیا اور سیکٹیرینزم کو بھی پوری طرح سے ہوا دی گئی۔ 1970s میں اور 1980s میں ان پرٹیکولر 1988 میں تو گلگت بلتستان پہ پورا جہادی گروپس کا انویژن کرایا گیا جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور پورے علاقے کو، یہاں کے پبلک سپیسز کو، پولیٹیکل سپیسز کو اور انسٹیٹیوشنل سپیسز کو پوری طرح سے سیکٹیرین بنیادوں پہ تقسیم کیا گیا، اور یہ جواز پیدا کیا گیا کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، لوگ جنونی ہیں، ایک دوسرے کو کہ امن کو خطرہ ہے، ریجن کی جو اوورآل جو پیس ہے اس کو خطرہ ہے، لہٰذا یہاں پہ مستقل طور پہ اس ایریا کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ خیالات تھے جو انسٹل کیے گئے، اور ایک ایسا علاقہ جو کبھی بھی راسخ العقیدہ مذہبی جنونیت یا مذہبی فنڈامنٹلزم کا شکار نہیں تھا، وہاں پہ آہستہ آہستہ مذہبی فنڈامنٹلزم کو پوری طرح سے فروغ دیا گیا، اور اس کے بعد سیکٹیرین بنیادوں پہ کافی کانفلکٹس بھی پیدا ہوئے اور بہت زیادہ حالات خراب ہونے لگے۔ تو یہ وہ معاملات تھے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جب ہم آج اس گلگت بلتستان کے مجوزہ بل کے حوالے سے اگلے پروگرام میں بات کریں گے تو ہمیں اس میں یہ بھی نظر آئے گا کہ کس طرح سے مختلف علاقوں کو اور مختلف جو ہے وہ ریجنز کو، مختلف ڈسٹرکٹس کو سیکٹیرین بنیادوں پہ دیکھا گیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے کانفلکٹ کو جنم لیتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر یہ بل آج کے اس پرٹیکولر کانٹیکس میں اس کا اگر اطلاق ہوتا ہے یا اس کو نافذ العمل کیا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے سیکٹیرین ایشوز کے یا اور تشدد کا بھی، وائلنس کا بھی امکان نظر آتا ہے۔ لیکن ایک مثبت بات یہ بھی ہے کہ ریسنٹ ایئرس میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ وہ سیکٹیرین بنیادوں پہ سوسائٹی کو تقسیم کرنے والے فورسز ہمارے ذرائع پہ، وسائل پہ قابض ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یونٹی پیدا کرنی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بل کو نافذ العمل کرنے کے لیے کیا کوئی سیکٹیرین انسٹرومنٹ کا استعمال تو نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا اور پھر ایک تشدد کی نئی لہر پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت ڈیزاسٹرس ہوگا، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اگر سیکٹیرین تشدد یا سیکٹیرین بنیادوں پہ کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بڑے منفی اور دور رس منفی اثرات ہوں گے۔ بہت شکریہ۔